سب کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ ذرا سارے پلیز خاموشی مہربانی کریں ذرا پلیز. آپ سب نے آج اپنا اپنا رول پلے کیا ہے ختم نبوت کے لیے, حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, حرمت قرآن کے لیے. میں بتاؤں گا کہ کس طرح سے, حرمت اولیاء کے لیے, اور سب سے بڑھ کر اس ملک کے معصوم بچوں کے لیے, اس ملک کی معصوم بچیوں کے لیے, اس ملک کے معذوروں کے لیے, غریبوں کے لیے, بیماروں کے لیے. آپ سب کو مبارک ہو. روزے میں آپ سب یہاں موجود ہیں. کلر سیدہ والوں نے آج تاریخ رقم کر دی ہے. آپ سب کی محبتوں کا شکریہ. میرا کام یہ تھا کہ میں دنیا کے سامنے آ کر یہ بتا دوں کہ یہاں اس خطہ پوٹھوہار کے غیور عوام اس طرح کے شوختے بازوں کے ساتھ نہیں کھڑے. ہم دنیا کو یہ پیغام دے دیں کہ یہ لوگ دین اسلام کے نمائندے نہیں ہیں, یہ لوگ ختم نبوت کے بھی نمائندے نہیں ہیں, یہ لوگ اس ملک کے آستانوں کے بھی نمائندے نہیں ہیں. اور ہم نے ان لوگوں کو ان کے قانونی انجام تک پہنچانا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے جو لوٹ مار کی ہے, جو اربوں روپے کی جائیدادیں بنائی ہیں, وہ اس ملک کے غریب لوگوں سے لوٹ مار کر کے بنائی ہیں. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں, نہ میری زمینوں پر قبضہ کیا ہے اور بہت ساری زمینوں پر قبضہ کیا ہے. میرا ذاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے آپ سب کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ لڑائی دین اسلام کی سربلندی کی لڑائی ہے. یہ لڑائی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی لڑائی ہے. اور آپ سب نے ہر طرح سے اس جد و جہد میں ہمارے ساتھ رہنا ہے. میرے ساتھ نہیں رہنا, آپ نے اپنے ساتھ رہنا ہے. آپ نے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے. آپ نے دین اسلام کے ساتھ رہنا ہے. اور میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے, دیکھیں ہم یہاں کوئی کشتی کرنے نہیں آئے تھے. خاموشی. دیکھیے ہم یہاں کوئی لڑائی کرنے نہیں آئے تھے کہ کون جیتا اور کون ہارا. ہم دنیا کو یہ بتانے آئے تھے کہ کلر سیدہ کے پوٹھوہار کے غیور عوام فتنہ حق خطیب کے خلاف کھڑے ہیں. آج ہم درخواست کرتے ہیں, مطالبہ بھی نہیں کرتے انتظامیہ سے کہ فتنے کے اس اڈے کو بند کیا جائے, جہاں خواتین کی عصمت دری ہوتی ہے, جہاں بچوں کا قتل عام کیا جاتا ہے, جہاں لوگوں کو دنیاوی علاج سے رکوا دیا جاتا ہے. اور جب تک یہ اڈا اپنے اختتام کو نہیں پہنچے گا, ہم انشاءاللہ العزیز اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. رمضان المبارک میں روزے میں آپ لوگ تشریف لائے. میں آج آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آج سے یہ جد و جہد اکیلے میرے کی نہیں ہے. آج سے آپ میں سے ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ختم نبوت کے لیے, عقیدہ ختم نبوت کے لیے, اس ملک میں اسلام کی سربلندی کے لیے, لوگوں کے تحفظ کے لیے آپ نے اپنے اپنے حصے کی لڑائی لڑنی ہے. میں بلٹ پروف جیکٹ کے بغیر سینہ چوڑا کر کے حق خطیب کی جگہ پر آ گیا ہوں. میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے. اب آپ کی ذمہ داری ہے. میں انشاءاللہ آج کے بعد ملک کی ہر بار میں جاؤں گا, ملک کی ہر یونیورسٹی میں جاؤں گا, ملک میں ہر چیمبر آف کامرس میں جاؤں گا, ہر خطے میں, ہر گلی میں, ہر کوچے میں اس فتنے کے خلاف آواز بلند کروں گا. آج اگر یہ فتنہ بند ہو جاتا ہے تو ہمارا نقصان ہے. ہم نے ہر دن اس کو جاگنے پہ مجبور کرنا ہے. کوئی ایک رات اس کو سونے نہیں دینا. ہم نے اس کو اس کے انجام تک پہنچانے سے پہلے انشاءاللہ العزیز ہم نے میک شور کرنا ہے اس ملک کا بچہ اس بد کردار کے خلاف نعرے لگائے, اس بد کردار کے خلاف میمز بنائے, اس بد کردار کے خلاف ویڈیوز بنائے. میں نے یہ تحریک پاکستان کے ہر فرد, پاکستان کے ہر شخص کے سپرد کر دی ہے. میں اسی طرح سے بغیر بلٹ پروف جیکٹ کے سینہ چوڑا کر کے آپ کے ساتھ آگے ہوں گا, اور ہم سب مل کر اس فتنے کو اس کے اختتام تک پہنچائیں گے. ابھی آپ تشریف لے جائیں, روزہ افطار کیجئے. اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس مہم کو, اس تحریک کو آپ نے مرنے نہیں دینا. یہ پورے ملک کی تحریک ہے, آپ لوگوں نے اس کو لیڈ کرنا ہے. انشاءاللہ میں نعرہ لگاؤں گا, آپ نے اس کا جواب دینا ہے. سب لوگوں نے مل کے اس کا جواب دینا ہے. سر ایک منٹ. تو جناب بس یہ ہم ڈسپرس کریں اس سے کہ لوگوں کو بڑا زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ نے کہنا ہے رگڑا دو, ٹھیک ہے جی. تو جناب شف شف کو, شف شف کو, شف شف کو, بچوں کا قاتل شف
کے جاہل، بچوں کا قاتل، شف کو اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آج سے ہم یہاں پہ اس تحریک